سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، ہم گناہ گاروں کو اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر کا مستعی جانفزا سنانے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارے، بے چاروں کے چارے، حضرت حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، حضرت آمنہ کے ماہ پارے، نبی کی تھوڑی سی تعریف اور کرتے چلے، صدر کائنات، بدر موجودات، بلند رتبہ سلطان، صاحب برہان، خواجہ کونین، رسول الثقلین، قرۃ العین، صاحب قاب قوسین، جہاں اور اہل جہاں کے وجود کا اصل مقصود، آدم اور آدمیوں کے محبوب و قلوب، جان و دل کی پتلیوں کے سرور، ماہ آسمان دلبری، آفتاب فلک پیغمبری، یوسف مصر رسالت، در دریائے جلالت، قیصر روم و رسالت، نو کے قلم سعادت، منبر سیادت کے خطیب، لشکر سعادت کے نقیب، عہد نامہ وفا کا عنوان، مہمان خانہ صفا کے میزبان، روشنی کی حرمت کے باغ، آسمان کی محفل کے چراغ، ہما جن کی زبان لسان اللہ ہے، جن کا ہاتھ ید اللہ ہے، جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جن کی شفقت رحمت اللہ ہے، جن کا دستور آئین اللہ ہے، جن کی نورانیت نور اللہ ہے، جن کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، اور جن کا وجود محمد رسول اللہ ہے۔ اور یوں کہیے کہ پتھروں کو موم بنانے والے، کنکروں سے کلمہ پڑھوانے والے، لکڑی کو تلوار بنانے والے، بیماروں کو شفا دینے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے، چاند کے دو ٹکڑے فرمانے والے، اور اس بات کو جتنی بار کہو اتنا کم ہے، ہم گناہ گاروں کی مغفرت کرانے والے، اور اپنے ساتھ ہم سب کو جنت میں لے جانے والے، یعنی دعائی قدیم، تمنائی قدیم، جگر گوشہ عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ اپنے نبی سے جتنی محبت کرتے ہیں، اس محبت کی حیثیت سے یہ نظریہ لے کر کہ سرکار ہمارے درود کو مدینے سے سن رہے ہیں، اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ سرکار مدینے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایمان ہے نا اس بات کا کہ سرکار دیکھ رہے ہیں؟ بے شک دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں ہی نہیں، وہ مدینے میں ہیں اور سارے عالموں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سوچ کر کہ حضور دیکھ رہے ہیں، یہ نظریہ لے کر کہ ہمارے درود کو سن رہے ہیں، جی لگا کر ایک مرتبہ ایسے پڑھو جیسے ہم نبی کو سنا رہے ہیں، درود پاک پڑھے سبھی حضرات، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، کئی جمعے سے آپ نے عید میلاد کے تعلق سے تقریر کو سنا ہے کہ کیسے تشریف لائے ہیں، نہیں آئے تھے تو حال کیا تھا، اب آئے ہیں تو زمانہ کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، آج ہر کوئی مسکرا رہا ہے، آج ایک غریب بھی عزت کے ساتھ زندگی جی رہا ہے، ایک امیر بھی جی رہا ہے، آج ایک ہی صف میں وقت کا نیتا بھی کھڑا ہے اور ایک فقیر بھی کھڑا ہے، آج ایک ہی صف میں ایک گورا انسان بھی کھڑا ہے، ایک کالا انسان بھی کھڑا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر بادشاہ کھڑا ہے، یہ انسانیت، یہ دنیا کا سبق، یہ نظام، یہ طریقہ، یہ حالات اگر بدلے ہیں اور اس قدر کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو یہ سارے حالات اگر بدلے ہیں تو آمد مصطفیٰ کی وجہ سے بدلے ہیں۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا، کوئی ملک فتح ہوا، وہاں سے بہت سارا کپڑا سلطنت اسلامیہ کو، یعنی اسلام کے مجاہدوں کو، اسلام کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی، تو اس ملک کا بڑا سارا کپڑا مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، قبضے میں آ گیا۔ اب جب وہ کپڑا مسجد نبوی شریف میں لا کے بانٹنا شروع کیا تو ہر انسان پہ، مکہ میں رہنے والے مسلمان پہ ایک قمیص کی سائز کا کپڑا آیا۔ کتنا؟ ایک قمیص بن سکتی تھی معمولی انسان کی، مگر عمر بن خطاب چونکہ قد و قامت میں بڑے تھے، ہائٹ زیادہ تھی اور ڈیل ڈول بہت زبردست تھا عمر بن خطاب کا، تو معمولی انسان کے کپڑے میں جو قمیص معمولی انسان کی بن سکتی تھی، عمر بن خطاب کی نہیں بن سکتی تھی۔ ایک کپڑے میں مان لیجیے 3.5 میٹر میں، 3 میٹر میں معمولی انسان کا بن سکتا ہے، تگڑا لمبا چوڑا ہو تو اس کا جوبہ نہیں بنے گا، تھوڑا زیادہ چاہیے۔ اب سب کے حصے میں ایک یعنی 3 میٹر کپڑا آیا۔ اب 3 میٹر میں عمر کا تو بگ نہیں سکتا تھا، لیکن دوسرے دن کو جب جمعہ آیا تو عمر کو وہی کپڑا، وہی قمیص جو بٹا تھا پہنے ہوئے دیکھا، تو اب بندوں کے لوگوں کے ذہن میں خیال آیا 3 میٹر میں عمر کا تو ہو نہیں سکتا، سب کو 3 میٹر دیا تھا، عمر کے حصے میں بھی 3 ہی آیا تھا، یہ ان کے حصے میں اتنا زیادہ کہاں سے آیا کہ ان کی قمیص پوری ہو گئی، ان کی تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بات سمجھ گئے میری؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو لوگوں میں بانٹا تھا کپڑا، اس اتنے 3 میٹر والے سائز میں عمر کا جبہ لباس نہیں بن سکتا تھا، مگر عمر کو دیکھا وہی کپڑا پہنے ہوئے ہیں، تو بندہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا جمعے کے۔ پہلے یہ بتائیے آپ کو یہ زیادہ کپڑا کہاں سے حاصل ہوا؟
آپ کا کپڑا تو 3 میٹر میں آپ کا یہ جبہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن آپ اسی کپڑے کو پہنے ہوئے جو سب میں بانٹا، تو پھر تم نے زیادہ کیسے لے لیا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، آج تو کوئی مسجد کے صدر سے بھی یہ سوال نہیں کر سکتا، سیکریٹری سے سوال بھی نہیں ہو سکتا، امام صاحب سے بھی نہیں کر سکتے ہم، مگر اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے نظام کا رنگ ایسا چڑھا ہوا تھا، سامنے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وقت کا خلیفہ ہے یا فقیر ہے، جب بات انصاف کی آتی تھی تو سب کو ایک ہی ترازو میں تولا جاتا تھا کہ تمہارے پاس یہ اتنا زیادہ کہاں سے آیا۔ عمر بن خطاب اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا غصہ ہو جاتا، بھلے مجمع میں میری عزت اچھال دی، اور وہ بھی 24 لاکھ مربع میل زمین کا شہنشاہ عمر بن خطاب، جس کے نام سے قیصر اور کسریٰ میں رہنے والے بھی کانپتے ہیں، اس زمانے کی سپر پاور بھی جس کے نام سے لرزے۔ جمعے میں یار کسی نے سوال کر دیا، مگر عمر بن خطاب نے کہا تیرے سوال کا جواب میں دوں گا، مگر جملہ دیکھیں عمر بن خطاب کا، جو کہ زمانہ بھی جانتا ہے ان کا روب اور جلال کیسا تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا تیرے اس جملے کا جواب دوں گا، مگر میں پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری سلطنت میں تیرے جیسے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا شاید جو لوگ سمجھ گئے وہ بول رہے ہیں، جو نہیں سمجھے انشاءاللہ وہ بھی جملے کو سمجھ جائیں گے۔ عمر نے پہلے شکریہ ادا کیا، ہمارے رب کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے تیرے جیسے اصلاح کرنے والے عطا فرمائے۔ سن یہ جبہ کہاں سے آیا؟ بے شک تیرا کہنا صحیح ہے، جتنا میں نے سب کو بانٹا تھا اور جو میرے حصے میں بھی آیا تھا اتنے میں میری یہ قمیص تیار نہیں ہو سکتی تھی، مگر میرا بیٹا عبداللہ اس کے حصے میں بھی تو آیا تھا نا، میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دے دیا، ابا میں پھر پہن لوں گا، اس بار یہ کپڑا ذرا زیادہ اچھا ہے، اسے میرا اور اپنا ملا کے اپنا کرتا تیار کر دوں۔ یہ تصویر کا رخ دنیا میں کہیں نہیں دیکھنے کے لیے مل سکتا آپ کو، قسم خدا کی کسی شہنشاہ سے کوئی بڑے مجمع میں، وہ بھی جمعے کے دن خطاب کے ٹائم پہ اگر سوال کرے، ایسا نظام ہمارے نبی نے عطا فرمایا۔